تو یہ جی وہ مسجد ہے جو آج سے 1300 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی. ہم اس وقت اس کے باہر ہیں. یہ جی ماشاءاللہ آج بھی کافی بڑی ہے اپنی ساخت میں. آج بھی اس دور کی مسجد، اس دور میں بھی اتنی بڑی مسجد تعمیر کرنا بڑا کام مانا جاتا ہے. تو یہ چکور مینار ہیں جی، یہی آپ کو ملیں گے اگر آپ قرطبہ مسجد کی طرف جائیں. تو یہ جی اس پہ نام ہے جامع عقبہ بن نافع جی. یہ وہ اور اس کی تاریخ ہے، اچھا یہ آج کی تاریخ لکھی ہے. تو یہ جی عقبہ بن نافع وہ صحابی تھے جو یہاں آئے تھے اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی. کافی کھلی چوڑی اس کی یہ گلی ہے اور یہ سارا پرانا محلہ ہے. یہ جتنا بھی ہے اسے پرانا محلہ بھی کہا جاتا ہے یہاں. اور یہ کبھی اس مسجد کے مطلب یہاں رہا کرتے تھے. مسجد شاید بند ہو، تو کوشش کرتا ہوں اگر کھلی ہوئی تو میں اندر جا کے اس مسجد کی آپ کے لیے ویڈیوگرافی کر سکوں. مجھے ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ کہاں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی قریب ہی ہیں. ہاں جی یہ ہے جی اس کا مرکزی دروازہ، اور یہاں سے آپ اس مسجد میں انٹر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ 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 جی. آج السلام علیکم. یہ آج بھی مسجد میں قرآن کا درس جاری ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ہے جی اس مسجد کا صحن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. یہ ہے جی اس کا صحن. اور یہ مسجد جو ہے یہ صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی جب وہ پہلی دفعہ افریقہ میں آئے تھے بنو امیہ کے دور میں. یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ جو آرچز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ملٹی فلائل آرچز بھی کہا جاتا ہے، مورش آرچز بھی کہا جاتا ہے. اس پہ میں ایک بڑی ویڈیو کرنے والا ہوں ڈاکیومنٹری اسپین کے بارے میں. تو ان کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے جی. یہ انشاءاللہ جب میری وہ آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا ریفرنس کے طور پہ میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو مینار ہے جی یہ چکور مینار ہے. ٹپیکل جو افریقہ کے مینار ہیں ان کی مثال ہے یہ. سب سے پہلی مسجد جی سعودی عرب کے باہر جب مسلمانوں نے تعمیر کی تھی افریقہ میں جب وہ آئے تھے. تو یہ اس وقت کی مسجد ہے اور ویسی کی ویسی ہے. یہ اس کا صحن ہے اور یہ اس میں لگے ہیں کنویں. جیسے یہ ہے ایک وہ ہے پانی کا کنواں ہے اور یہ اس کا صحن ہے جی. ماربل لگی ہے اس میں. بہت پیاری بہت شاندار مسجد ہے جی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تیونس آتے ہیں اور آپ کروان میں آ کے اس مسجد کی صرف کو دیکھ جاتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے. اور یہ جی یہاں سے پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. کیا بات ہے جی. اور یہ کنویں ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹپیکل مسلمانوں کا اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کورٹ یارڈ ہے مساجد کے بیچوں بیچ یہ مسلمانوں کی ٹپیکل اگزامپل ہیں. یورپ میں جتنی بھی آپ بلڈنگز دیکھیں گے جو کہ مسلمانوں نے تعمیر کی تھیں یا اس دور میں تعمیر ہوئی تھیں تو ان میں آپ کو یہ خاصیت نظر آئے گی. آئیے جی مسجد کے اندرونی ہال کی طرف چلتے ہیں. تو ایک بڑا ہال ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس طرف سے وہاں جا سکتا ہوں. یہ شاید عورتوں کے داخلے کی جگہ ہے اور مرد حضرات یہاں سے جا سکتے ہیں. السلام علیکم. تو یہ جی مسجد کا اندرونی ہال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بالکل جی، آپ جن لوگوں نے قرطبہ مسجد کو دیکھ رکھا ہے وہ بالکل صحیح اس کی پہنچے ہیں نتیجے پہ کہ وہاں بھی ایسے ہی تعمیر کیے گئے ہیں آرچز مسجد کے اندر. تو وہ ٹپیکل مثال ہے جی افریقن عربک اور مورش آرکیٹیکٹ کی. بہت بڑی آرچز ہیں یہ، ملٹی فلائل آرچز ہیں، ایک میں سے دوسری آرچ نکل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے میں یہ سب جلدی میں کر رہا ہوں. ہمیں صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے کہ ہم یہاں یہ ایکسپلور کر سکیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل آباد مسجد ہے. لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. وہ عورتوں کا حال ہے دوسری طرف، ایک ہی حالے سے سپلٹ کیا گیا ہے، اور یہ اس طرف مرد حضرات کا حال ہے. اور یہ جو اس کی آرچز ہیں جی، آپ نے ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک ڈاکیومنٹری لے کے آ رہا ہوں اسپین کے بارے میں، جس کے لیے ان کا حوالہ دیا جائے گا. یہ مسجد ابھی میرے خیال سے کلوز کر رہے ہیں تو مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا. یہ جی اس کا برآمدہ جسے آپ کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جی یاد رکھ لیں آپ، کیونکہ وہ جو ڈاکیومنٹری ہے وہ اس کا یہ ایویڈنس ہے، بہت بڑی ایویڈنس ہوگی یہ انشاءاللہ تعالی وہ جو میں ڈاکیومنٹری کرنے والا ہوں. یہ آرچز، ان کی شیپ، یہ گنبد، یہ سارا کچھ آپ نے جی یاد کر لینا ہے. اس کا ایک کیا منظر ہے جی، کیا منظر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خوبصورت منظر بنا رکھے ہیں دنیا میں ہمارے دیکھنے کو. اور ہم ہیں کہ اپنی روزمرہ کے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے. میں بیان نہیں کر سکتا اس منظر کو میں اپنے الفاظ میں کہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے. اس مسجد کی کا دیدار کرنا، یہ صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی جی فاؤنڈیشن ہے وہ اس کو لے آؤٹ کیا تھا. اور یہ ریمارکیبل ایک بلڈنگ ہے، ریمارکیبل. اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے جی وہ کم ہے. تو یہ جی یہ جو مسجد ہے یہ نہ صرف مسجد تعمیر کی گئی تھی صحابہ اکرام کی طرف سے، بلکہ یہ یونیورسٹی بھی کا درجہ بھی اسے دیا گیا تھا. اور یہاں سے بڑے بڑے جو معلم ہیں وہ فارغ التحصیل ہیں. اور یہ واقعی اپنے آپ میں ایک بہت شاندار عمارت ہے. مسلمانوں نے جو آج سے تقریباً 1300 سال پہلے تعمیر کی تھی، آج بھی وہ ویسی کی ویسی ہی شاندار ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی کام ختم کیا گیا ہو اور آپ پہلے بندے ہوں جو اس مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی تیونس کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا. میں نے اپنے اس سفر میں کوشش کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو تیونس کی مختلف جگہوں کی سیر کروا سکوں. چونکہ میرا ولاگنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت ساری کمی بیشیاں رہ گئی ہیں جو نہ صرف ٹیکنیکل ہیں بلکہ انفارمیٹو بھی ہوں گی. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے میری رہنمائی فرمائیں تاکہ آئندہ کے پروگرامز میں امپرومنٹ کر سکوں. اس کے علاوہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے. میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو. خانہ بدوش پر آئندہ ہفتے سے اپنے بقیہ پروگرام جیسے سفر کتھا، میری کہانی میری زبانی اور خانہ بدوش فوڈ کورٹ اپنے پہلے ٹائم کے مطابق پیش کیے جائیں گے. اب تک کے ساتھ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیں اپنا پسندیدہ چینل خانہ بدوش.